بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنے گھر میں خون کے چھینٹے دیکھتے ہیں، ہمارے کپڑے جلے ہوئے ہوتے ہیں یا قمیضیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے، الہ العالمین ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن میں جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال ایسے لوگوں کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، مخرج نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اس بات کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ شیاطین جنات جو ہیں یہ انسانوں کی ازلی ابدی دشمن ہیں، یہ ہمیشہ اس آڑ میں رہتے ہیں کہ کب ان کو کوئی موقع فراہم ہو یہ بنی آدم کو تکلیف پہنچائیں، پریشان کریں، خوف زدہ کریں۔ بعض اوقات یہ لوگ جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، یہ معمور ہوتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں کسی جادوگر کی طرف سے، یعنی جادوگر نے ان کو بھیج رکھا ہوتا ہے کہ فلاں گھر والوں کو، فلاں لوگوں کو تم نے پریشان کرنا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، خوف زدہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جادوگر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میں گزارش کروں گا ہر مسلمان بھائی سے، بہن سے، ان سے خوف زدہ ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈرانا چاہتے ہیں، خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے اس خوف سے ڈر کر، ہماری دہشت سے ڈر کر طرح طرح کے غلط کام کریں، شرکیہ اعمال کا ارتکاب کریں، غلط لوگوں کی طرف جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ بات میں ہمیشہ ہر درس میں کہتا ہوں اور کہوں گا، اس کائنات میں جادو ہو، نظر بد ہو، حسد ہو، کوئی اور بیماری ہو، سب کے لیے بہترین علاج ہے رب کا قرآن۔ اس قرآن پر ایمان لائیے، اس قرآن پر عمل کیجئے، اس قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزاریے، اس قرآن کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں رب کا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، جس گھر میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا قرآن عمل کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس گھر کا دفاع فرماتا ہے، اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین وہاں ٹھہر نہیں سکتے، آل عمران کی تلاوت کی جائے وہاں ٹھہر نہیں سکتے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور صبح تک وہ شیطان سے، جنات سے محفوظ رہے گا۔ کیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ جو صبح و شام آیت الکرسی کی تلاوت کرے، یعنی اذکار میں، وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے گا؟ اللہ کے بندو،
جب علاج ہمارے پاس ہے، جب شفا ہمارے ہاتھ میں رب نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، ہم اسے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں ہمارا جو التفات ہے، ہمارے دلوں کی جو رفتار ہے وہ غیروں کی طرف ہوتی ہے؟ کیوں ہم اپنے دل کو اپنے رب کی طرف جو ہے پھیرتے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے خشیت اور تقوی اور خوف کو اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں جگا دو۔ جس دل میں رب کا تقوی ہو، جس دل میں رب پر توکل ہو، جس دل میں رب سے امیدیں ہو، جس دل میں رب کی خشیت ہو، جس دل میں رب کے لیے اخلاص ہو، کیا اس دل کو، اس نفس کو کوئی جنات، شیاطین کوئی خوفزدہ کر سکتے ہیں؟ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے۔ اللہ کے بندو، بلند آواز میں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں، چشمہ ناک پر ایسے ہوگا، بس ایسے دیکھتے رہتے ہیں، زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من قرأ، جس نے پڑھا اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف، یعنی قرات کب ہوگی؟ جب آپ کی زبان ہلے گی تبھی تو قرات ہوگی، یا نہیں؟ پاس میرے تو جہری آواز میں پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام ایک رات کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس سے گزرے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر ان کی تلاوت سن کر ٹھہر گئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے حرم کعبہ میں قرآن تلاوت کر رہے تھے، سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے، تہجد کی نماز میں، رات کی نماز میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کان لگا کر سننے لگے، جب 3 یا 4 آیتیں سنی، اسلام ان کے دل میں اتر گیا۔ اللہ اکبر، دل ہی دل میں تسلیم کر چکے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نبی علیہ السلام اکثر اوقات جہری آواز میں، بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، الا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے کوئی دوسرا ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ ایسی حالت میں سری آواز میں تلاوت کریں، یا آپ کے قریب کوئی نماز پڑھ رہا ہے سری آواز میں تلاوت کر لیں، یا آپ کے نزدیک کوئی اور تلاوت کر رہا ہے آپ دھیمی آواز میں کر لیں۔ لیکن جہاں آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں یہ چیز مطلوب ہے اور محبوب ہے کہ جہری آواز میں قرات کے ہے، ترتیل کے ساتھ جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن میں ترتیل اختیار کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی حفاظت کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں کی حفاظت کریں۔ جب گھر میں آئیں تو آنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں، بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کریں اور اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ گھر کے اندر جو تصاویر ہیں یا کتے ہیں ان کو گھروں سے نکالیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں رحمت کے جو فرشتے ہیں گھروں میں داخل نہیں ہوتے، اور اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں۔ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار، تلاوت، نوافل، ان چیزوں کی کثرت کریں۔ جب اس طرح کے اعمال گھروں میں ہوں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، اور یہ شیاطین جنات وہاں سے پیٹھ دکھا کر انشاءاللہ بھاگیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔